دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے اور آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک مٹھی چینی پر جو شخص بھی سورہ کوثر کا یہ خاص عمل پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ چینی کا ہر ایک دانہ، ہر ایک ذرہ اس کے لیے 1-1 کروڑ لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ ایک مٹھی چینی پر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے کے اندر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو بھی جکڑ لیا جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں کی برسات ہو جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ ایک مٹھی چینی پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا جائے گا اور جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک مٹھی چینی پر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں، گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستی کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت پریشانی کی وجہ سے پریشان بیٹی ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع دور ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں، رب کی طرف سے ہی ہے، اور رب کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوستوں یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب کبھی ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس یا کوئی مدد نہیں ملتی، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں، پھر تک ہار کر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ رب کی چوکھٹ پہ سر بس سجود ہو جاتے ہیں، اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ والوں، ہوش کے ناخن لیجئے گا، جب رب نے فرمایا کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق و خالق و مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں نہ وہاں ہاتھ پھیلایا جائے۔ آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بھی یہ وظیفہ ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا، اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیں گے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تسبیح آج جو آپ نے ایک مٹھی چینی پر کرنی ہے اور پھر چینی کو کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ہر ایک بات ڈیٹیل میں آپ کو بتائی جائے گی۔
دوستوں، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکت والا، بہت ہی حرمت والا، بہت ہی رحمتوں والا اور بہت ہی نور والا مہینہ ہے۔ آپ تمام ہی لوگ جانتے ہیں رمضان کے مہینے کی کتنی برکات، کتنی فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے 11 مہینے آسمان کو سجاتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ والوں، کہا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی دعائیں رد نہیں ہوتی، تو پھر آپ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آج اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف اور صرف ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے کروڑ لے کر آئے گا۔ یہ ایک چمچ چینی کا آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل طور پر سمجھ آ سکے، آپ اس قبولیت کی گھڑیوں سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ والوں، جو لوگ رجب کے مہینے کو، شعبان المعظم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں اور کئی وظیفے، ورد و وظائف کرنے کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہو رہی، نوسر باسوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، کچھ اس طریقے کے یوٹیوبرز بھی آ گئے ہیں جو کہ اپنی منمانی کرتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے وظیفہ بتاتے ہیں، پتہ نہیں۔ اول تو جب میں آپ لوگوں کے آگے یہ ویڈیو بیان کر رہا ہوں، اب دیکھیے گا ہر بندہ کاپی کر کے آپ لوگوں کو بتائے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، میری اس آواز کو پہچان لیں اور آپ لوگ میرے ہی بتائے گئے طریقوں سے کریں، کیونکہ مکمل ریسرچ کرنے کے بعد، بہت زیادہ مشاہدہ اور مجادلہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں ایسے وظیفے لے کر حاصل ہوتا ہوں جن کے وجود ہیں، جو واقعی میں کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہر طرح کی مکمل آپ لوگوں کو معلومات فراہم کی جائے گی، اور اس بار تو اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ سب لوگوں کو یہ گڈ نیوز بھی دینی تھی کہ اللہ والوں، آپ سب لوگوں کے لیے حرم کے اندر کھڑے ہو کر میں دعا کروں گا، اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہوں گا جب میں مدینہ پاک میں جاؤں گا، پہلے تو میرے حرم کا سفر ہے، حرم کے بعد پھر ہم لوگ مدینہ پاک جائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ اپنے ہر سبسکرائبر، اپنے ہر ویورز کے لیے میں دعا کرتا ہوں، میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گا آپ لوگ لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس بابرکت گھر میں لے جا کر آپ لوگوں کا نام لے کر دعا کروں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ سب لوگوں کا نام لے کر دعا کروں، ورنہ میں جب بھی جاتا ہوں میرے عمرے پہ، ابھی کچھ مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے بھی گیا تھا، ابھی پھر اللہ رب العالمین کا بلاوا آیا ہے، اللہ پاک ہر بندے کو اسی طرح سے بلائے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، پتہ نہیں کون دکھ کا مارا ہو، کون تکلیفوں کا مارا ہو، جس کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے وہ اپنا مسئلہ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائے اور اس کا نام لے کر میں دعا کر لوں۔ آپ لوگ دعا دیکھیں مومن کا ہتھیار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مبارک حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ دیوار کی مانند ہے، ایک دیوار کی بلاک کو بھی ہلائیں گے تو پوری دیوار جو ہے وہ پریشانی میں آ جائے گی۔ اسی طرح سے ہم نے کبھی شام نہیں دیکھا، کبھی برما نہیں دیکھا، ہم نے کبھی غزہ نہیں دیکھا، فلسطین نہیں دیکھا، لیکن جب وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ جو تکلیف ہمارے سینے میں ہم لوگ محسوس کرتے ہیں وہ ایسی ہی تکلیف ہے، جب ہمارے بچے کو کچھ ہو جائے تب ہم لوگ وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، وہ ہماری ایمان کی حرارت ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کے لیے
یہ بابرکت مہینہ اور یہ بابرکت دن ہم لوگوں کے لیے آسانیوں والا بنا دے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا مستند وظیفہ آپ لوگوں کو بتاؤں جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، تو آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل ایک مٹھی چینی پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا مستند، ایسا پاورفل وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے کہ بھائی ایسا کیا، ایسا کون سا وظیفہ پڑھا جو تمہارے حالات اتنے زیادہ بدل گئے، ایک ہی دن کے اندر تمہارے حالات اتنے اچھے ہو گئے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک اس وظیفے کو کر کے دیکھ لو۔ تھوڑا سا وقت نکال کے 2-3 منٹ نکال کر یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کوئی گھنٹوں بیٹھ کے عمل کرنے والا نہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آپ کے تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج کی گھڑیاں بہت قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ کریم 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک سے اگر آپ لوگ 1 لاکھ مانگو گے تو کم سے کم اللہ پاک 70 لاکھ عطا کرے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں آپ ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں، کامیابی مقدر بن جائے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائے، آپ کے بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی ہو جائے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، آپ کے قرض کے مسائل ختم ہو جائے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر دعا درجہ قبولیت پر چلی جائے، حجاب عظمت پہ ٹکرا جائے، تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ وہ وقت ہے جس میں رب کریم سے مانگنے والا جو مانگتا ہے اسے فوراً مل جاتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، اس کی خواہش، اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے گی، فوراً آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ اللہ والوں، اس مہینے میں مانگنے والا یقین کرے خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر سوار دیے جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی موجود ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی اس عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت اور کمال کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کی نیت کر لیں۔ اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا میں آپ لوگوں نے ضرور شامل ہونا ہے۔ تو آج دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگ ضرور شامل ہوئیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ماہ رمضان المبارک کا واسطہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، اے قدرتوں والے رب، بادشاہوں کے بادشاہ، تیری بارگاہ میں میرے مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا رب ذوالجلال، ہم لوگ جس آج مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ ہر کونے دنیا کے کونے سے یا رب ذوالجلال صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، میرے مولا تجھے منانے کے لیے آج بیٹھے ہیں۔ ہمارے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، ان تمام گناہوں کو ختم کر دے جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ یا رب ذوالجلال، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں سے ہمارا رزق تنگ ہو رہا ہے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے،
یا رب ذوالجلال تو تو قدرت والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ آج ہمارے حق میں کن فرما دے میرے مولا، ہماری دکھ بھری زندگی خوشیوں میں بدل دے۔ تجھے تیرے نام یا اللہ کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب یا محمد کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو درجہ قبولیت تک لے جا۔ آج ہماری اس دعا کو یا رب ذوالجلال اپنے شان کے لائق بنا کر قبول فرمانا۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اے میرے اللہ جہنم کے دروازے بند ہیں، تجھے واسطہ اس مہینے کے دے رہے ہیں، تجھے واسطہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا دے رہے ہیں، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا کا واسطہ دے رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ دے رہے ہیں، عمر فاروق کے عدل و انصاف کا واسطہ دے رہے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ دے رہے ہیں، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ آج ہماری ہر نیک اور جائز دل کی تمام تمناؤں کو پورا فرما دے، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ایسا رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے کہ مولا کریم ہم لوگ کبھی بھی، ہماری بہنیں جو ہیں وہ کبھی پریشانی کا سامنا نہ دیکھیں۔ یا رب ذوالجلال جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی کامل اور جامع مغفرت فرما دے، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ یا رب ذوالجلال جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ بالخصوص ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ ہم لوگ کبھی کسی کے دروازے پر ادھار مانگنے بھی نہ جائیں۔ میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین، ملک شام، برما اور سیریا اور یا رب ذوالجلال بالخصوص انڈیا کے اوپر جو ان کے مسلمان ہیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کو ختم کر دے، کفار کو نیست و نابود کر دے۔ میرے مولا ہم مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ ہم لوگ بٹ گئے ہیں، ہم لوگ تفرقوں میں پڑ گئے ہیں میرے مولا۔ یہ تفرقوں کا بیج جو ہمارے درمیان بو دیا گیا ہے، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہو گئی ہیں، علماء کرام تو باز ہی نہیں آ رہے کہ وہ فرقہ کے بغیر بات کریں۔ یا رب ذوالجلال اے شانوں والے خدا ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ قرآن میں تو نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس آیت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفے پڑھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو اپنے مٹھی میں اپنے تابع کرنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کا شوہر آپ کو گالیاں بکتا ہے، شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت کو پیدا کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ یعنی جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی نیت کر کے آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے ایک مٹھی صاف ستھری چینی لے لینی ہے۔ صاف ستھری چینی کا یوں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چینی میں کوئی پتھر وغیرہ، گرم مسالے وغیرہ کچھ نہ کچھ گر جاتے ہیں، تو صاف ستھری اور بہترین چینی کا انتخاب کریں، ایک مٹھی سے تھوڑی زیادہ ہی لیے گا۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں،
ان میں سے سب سے طاقتور ترین اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں اور تمام کے تمام نام ہی طاقتور ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ رب العالمین کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور بے حد تحقیق کے بعد، بے حد مشاہدہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرد اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یا حی یا قیوم پڑھ کر رب سے جو مانگتا ہے اللہ اسے دے کر ہی اٹھتا ہے۔ آج رب کے مہینے میں آج آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر یا حی یا قیوم پڑھنی ہے۔ اللہ کی ذات ایسے غیب سے آپ کو عطا فرمائے گی رزق، آپ لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں رہے گا، آپ کی ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیوں کو ختم فرما دیا جائے گا۔ دوستوں آج آپ نے یا حی یا قیوم کو ایک مٹھی چینی پر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور چینی پر پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ جب آپ لوگ چینی پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سورہ کوثر تو ہر کسی کو زبانی ہی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور سب سے طاقتور ترین سورت ہے۔ جب کوئی بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ نظر بد، جادو، جنات کا جو بھی اس پر وار ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں یا حی یا قیوم پڑھنے سے آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی فوج آپ کے قریب آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہا ہے، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ جو آپ کے اٹکے ہوئے کام تھے، جو رکے ہوئے کام تھے، انشاءاللہ وہ بھی دوبارہ چل پڑیں گے۔ شادیوں کے اسباب ہونا شروع ہو جائیں گے، جن شادی میں تاخیر ہو رہی تھی انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ پاک آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ رب جو پوری دنیا کا نظام اٹھائے ہوئے ہے، جو چلائے ہوئے ہے، جو ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کی مالک ہے، جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ وظیفہ کیا جائے گا، یہ سورت پڑھی جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ آپ کو کچھ نہ ملے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب اللہ پاک کا معجزہ ہوتا ہے۔ اول تو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں، تو لہٰذا آج اس عمل کو ضرور کیجئے گا، اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں ماریے گا۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، 33 ٹائم سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر اس چینی پہ پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو میرا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ہم پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پڑھ لے اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ الصمد کا بہت ہی خاص عمل
मुकम्मल है। और जो चीनी पे आप पढ़ेंगे तो अल्लाह उस समद का मायने क्या है, अल्लाह बेनियाज है। रब की बेनियाजी क्या है, रब की बेनियाजी को हर किसी को जरूरत होती है, आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, जो अमीर से अमीर भी होगा उसको भी अल्लाह पाक की बेनियाजी की जरूरत होगी ही। इसलिए आप लोगों ने आखिर में अल्लाह उस समद की एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह उस समद एक बार हो गया, अल्लाह उस समद बहुत आसान है, 100 बार पढ़ ले एक तस्बीह। 100 का मतलब 100 है, ना 101 हो ना 99 हो। तवज्जो के साथ, अदब के साथ, इधर उधर नजरें ना घूमे, पूरी तवज्जो पूरा फोकस आप लोगों ने वजीफे की तरफ करना है। उसके बाद उतना ही दूर तक पढ़ ले जितना आपने अव्वल पढ़ा था, यह आपका अमल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने चीनी पे फूंक मार दी। अब उस चीनी का क्या करना वो बता दो, पहले दुआ को समझ ले, क्योंकि पहले हम दुआ मांगेंगे, बाद में ही उस चीनी का हम कुछ करेंगे। दुआ आपने अच्छे अंदाज में मांगनी है। दुआ मांगने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले उम्मत के लिए दुआ मांगे। पहले अल्लाह पाक की तारीफ बयान की जाती है। अल्लाह पाक की पूरी तारीफ जो है वो सूरतुल फातिहा के अंदर है। सूरतुल फातिहा शरीफ एक बार पढ़ लें, उसके बाद या फिर दुरूद पाक पढ़ लें। सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर आप लोगों ने उम्मत के लिए दुआ करनी है। उम्मत के लिए दुआ करेंगे, या रब्बुल जलाल हम सबकी बख्शिश और मगफिरत फरमा, इस तरीके से उम्मत के लिए दुआ करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करनी है, जो आपसे नाराज है, जिससे आप नाराज हैं, उन सब के लिए दुआ करें, उन सबको दुआ दें। फिर अपने महल्ले वालों को दुआ दें। फिर जो आपका नाम जानते हैं, जिनको आप जानते हैं, उनके लिए दुआ करें। फिर अपने घर वालों के लिए दुआ करें। फिर अपने घर वालों में पहले सबसे पहले वालिदैन के लिए दुआ करें, फिर अपने भाई बहनों के लिए दुआ करें। उसके बाद आखिर में अपने लिए बस थोड़ी सी दुआ करें कि मेरे मौला जो मेरे हक में बेहतर है वो मुझे अता फरमा दे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इस तरीके से दुआ करता है तो रब्बुल जलाल फरिश्तों से पूछते हैं ये कौन है और किसकी दुआ लेकर आए हो। तो फरिश्ते बताते हैं कि तेरा फला फला बंदा दुआ कर रहा था। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या मांग रहा था, तो फरिश्ते बोलते हैं कि इसने उम्मत के लिए बख्शिश और मगफिरत का कहा है। अल्लाह पाक बोलते हैं अच्छा, और फिर कहते हैं कि इसने अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करी। अच्छा, रिश्तेदारों के लिए करी है, फिर उसने हमसायों के लिए भी करी है, गली वालों के लिए करी है, जो उसका नाम जानते हैं, जो उसके दुश्मन है वो अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर रहा था। अल्लाह पाक फरमाते हैं अच्छा, फिर वो बताते हैं, फरिश्ते मजीद बताते हैं कि अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहा था। फिर जो है वो अपने भाई के लिए दुआ कर रहा था। अल्लाह पाक फरमाते हैं अच्छा, फिर आखिर में उसने अपने लिए इतना सा कहा कि मेरे मौला मैं तुझसे राजी हूँ, जो मेरे हक में हो मुझे वो अता कर दे, बस मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं रखना, मुझे किसी और के दरवाजे पे जाने नहीं देना। अल्लाह पाक फरमाते हैं सबसे पहले जिसने दूसरों के लिए कहा है वो इसके हक में पूरा करो। ये मेरे रब की शान है, ये मेरे रब पे भरोसा करने की मजहर है। इस तरीके से दुआ मांग के देखें, दिल को भी सुकून मिलेगा और अल्लाह पाक की मदद भी नसीब होगी। अब चीनी का क्या करना है, चीनी को आप लोग आराम से किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहां पर कीड़े मकोड़े हो, वहां पर डाल दें। सही है, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। सदका अफजल तरीन अमल है। सदका गुनाहों को भी माफ करवाता है। सदका रिस्क में इजाफे का भी जरिया बनता है। सदके से बहुत सारी बलाएं भी दूर होती हैं, नजर बद कटती है। सदका इंसान को मौत के अलावा हर चीज से अमान बख्शता है। अव्वल तो आपकी उम्र में, आपकी सेहत में, आपकी इज्जत में भी इजाफा होता है। तो लिहाजा हम उस चीनी का सदका कर देंगे। अल्लाह वालों दुआ आराम से मांगिएगा, जिस तरीके से मैंने दुआ मांगी आपको दुआ मांग के बताई कि किस तरीके से मांगी जाती है, इसी तरीके से आराम आराम से दुआ मांगिएगा, जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं है। अल्लाह पाक से जितना ज्यादा अदब से और मोहब्बत से बात करेंगे, अल्लाह पाक उतनी जल्दी आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।